کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رمضان اس وقت کیسا ہوتا تھا جب نہ اسمارٹ فون تھے، نہ مذہبی کلپس، نہ ڈیجیٹل آوازیں؟ ذرا تصور کریں 1980 کی دہائی کے ایک پرسکون پاکستانی گاؤں کو۔ کچے مٹی کے گھر، کھلے آسمان تلے چاند کو تلاش کرتی نظریں، اور رمضان جو صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں تھا بلکہ دلوں کو جوڑنے کا مہینہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سحری کی آوازیں گھڑی نہیں بلکہ انسان جگایا کرتے تھے۔ ویک اپ، سحری ٹائم۔ اور افطار صرف کھانا نہیں بلکہ ایک اجتماعی خوشی ہوا کرتی تھی۔ آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں وقت کی اس حسین گھڑی میں جہاں رمضان عبادت بھی تھا، محبت بھی، اور ایک زندہ احساس بھی۔ رمضان کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا تھا، اور چاند دیکھنا ایک باقاعدہ رسم تھی۔ گاؤں کے بچے، نوجوان اور بزرگ سب مغرب کے بعد کھلے میدانوں یا چھتوں پر جمع ہو جاتے۔ ہر آنکھ آسمان کو ڈھونڈتی، اور جیسے ہی کسی کی آواز بلند ہوتی چاند نظر آ گیا ہے۔ پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھتا، کوئی مسجد کی طرف دوڑتا، کوئی گھر جا کر خبر دیتا، اور کوئی خوشی میں بچوں کو گلے لگا لیتا۔ رمضان یوں محسوس ہوتا تھا جیسے رحمت خود چل کر گاؤں میں آ گئی ہو۔ سحری آج کی طرح الارم ٹون سے نہیں بلکہ انسانی آوازوں سے جاگا کرتی تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں ایک مخصوص شخص ڈھول یا لکڑی کے ڈھاک کے ساتھ آواز لگاتا۔ اٹھ جاؤ روزے دارو، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ اور پھر یوں گھروں میں ہلچل شروع ہو جاتی، چولہے جلتے، روٹیوں کی خوشبو پھیلتی، چائے میں الائچی کی مہک شامل ہوتی۔ مائیں پیار سے جگاتی تھی، بیٹا اٹھ جا، روزہ رکھنا ہے۔ نیند میں ڈوبی آنکھیں، لیکن دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ سادہ سحری، روٹی، مکھن، لسی، دال، مگر برکت ایسی کہ دل بھر جاتا تھا۔ سحری کے بعد وضو اور مسجد کا رخ اور فجر کی نماز۔ مٹی کے صحن والی مسجد، ستون کم مگر سکون زیادہ ہوتا تھا۔ نماز کے بعد کوئی تسبیح پڑھتا، کوئی قرآن پڑھتا، اور کچھ لوگ مسجد میں ہی ٹیک لگا کر سو جاتے۔ دن کا آغاز عبادت سے ہوتا، اور یہی رمضان کی اصل روح تھی۔ دن لمبے ہوتے تھے مگر سخت گرمی، کم بجلی اور سہولیات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ مگر صبر آج سے کہیں زیادہ ہوتا تھا۔ کھیتوں میں کام بھی ہوتا، جانوروں کی دیکھ بھال بھی، اور روزے بھی۔ بچے بھی روزے رکھتے، آدھا یا پورا، اور کچھ بچے تو چڑی روزہ رکھتے تھے اور فجر سے بتاتے میرا پہلا روزہ ہے۔ دوپہر کے وقت گاؤں میں خاموشی چھا جاتی۔ ہر گھر عبادت، آرام یا تلاوت میں مصروف ہوتا تھا۔ جیسے جیسے سورج ڈھلتا، گاؤں کی جاگ، افطار کی تیاریاں شروع ہوتی۔ پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ، اور سب سے اہم شربت۔
لیکن خاص بات کیا تھی؟ افطار صرف اپنے گھر کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک پلیٹ ادھر سے ادھر اور دوسری ادھر سے ادھر بھیجی جاتی تھی۔ یعنی افطاری کا سامان ہر گھر میں بھیجا جاتا تھا اور ہر گھر دوسرے کے ساتھ شریک ہوتا، مسجد میں اجتماعی افطار ہوتا۔ دسترخوان لمبے لمبے لگتے اور دلوں سے بھی بھرے۔ اذان سے چند لمحے پہلے ایک خاموشی چھا جاتی، پھر مؤذن کی آواز گونجتی، اللہ اکبر، اور سب کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھ جاتے۔ پہلا گھونٹ پانی کا، ایسا لگتا جیسے روح میں ٹھنڈک پہنچ گئی ہو۔ افطار کے بعد مغرب کی نماز اور پھر مختصر آرام اور عشاء اور تراویح کی تیاری۔ بچے نئے کپڑے پہن لیتے، بزرگ ٹوپی سنبھالتے اور مسجد پھر جاتے۔ تراویح لمبی ہوتی مگر کسی کو جلدی نہ ہوتی۔ قرآن کی آواز رات کی خاموشی میں گونجتی اور روح کو سکون مل جاتا تھا۔ تراویح کے بعد زندگی رکتی نہیں تھی، گاؤں کی گلیوں میں بیٹھک لگتی، کوئی دینی باتیں کرتا، کوئی پرانی یادیں شیئر کرتا اور کوئی ہلکی پھلکی ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا۔ رمضان صرف عبادت نہیں تھا، یہ دلوں کو قریب لانے کا ذریعہ تھا۔ مگر آج سب کچھ، روشنی بھی ہے، کھانے بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، مگر شاید وہ دلوں کی قربت نہیں رہی، وہ اجتماعی افطار نہیں رہا، وہ چاند دیکھنے کی بے چینی نہیں رہی۔ 1980 کی دہائی کا گاؤں ہمیں یہ سبق سکھا گیا، رمضان صرف بھوک کا نہیں، یہ محبت کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ جڑے رہنے کا مہینہ ہے۔ اور شاید ہم آج بھی اپنی مصروفیات زندگی میں اس سادگی والے رمضان کو تلاش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اپنے گاؤں کا رمضان یاد آ گیا ہو تو ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کا بچپن کا رمضان کیسا رہا۔